میں مختصر گفتگو کے لیے گزارش کروں گا حنیف عابد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ڈائز پر. آپ شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں اور مشہور صحافی بھی ہیں. حنیف عابد صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین. محترم الیکشن کمیشن، مجلس شعر و سخن، معزز حاضرین محفل، یہ امر میرے لیے انتہائی مسرت کا باعث ہے کہ میں یہاں آپ سے مخاطب ہوں. بزم شعر و سخن آپ لوگوں کے لیے ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. مجھے اسے پڑھنے کا شرف 2 سال قبل حاصل ہوا جب طارق جمیل بھائی صدر تھے. اس وقت میں بزم شعر و سخن سے متعارف ہوا، ان کا دور دیکھا، بھائی طاہر سلطان پرفیوم والا کا دور دیکھا، ان کے چند پروگراموں میں شرکت کا شرف ملا، چند مشاعرے پڑھے. آج مجھے حکم ہوا ہے کہ میں نے اسے کیسا پایا اس پر گفتگو کروں. کراچی کے تقریباً نصف صدی کے ادبی منظرنامے پر میری نگاہ رہی ہے. اس شہر میں بے شمار انجمنیں، بے شمار ادارے، سرکاری غیر سرکاری، ادب کی ترویج کے لیے کام کرتے رہے ہیں. ان کے کام کرنے کے انداز کو، ان کے اثرات کو اور اس سے پیدا ہونے والی فضا کو میں نے دیکھا ہے. بزم شعر و سخن بنیادی طور پر ایک تنظیم ہے جو شعر و ادب کے فروغ کے لیے کراچی جیسے شہر میں کام کر رہی ہے، جہاں کچھ عرصہ قبل شعر و ادب کا نام لینا بھی ایک جرم بنا دیا گیا تھا. آج اس تنظیم کا الیکشن ہے. بڑی حیرت کی بات ہے ایک ایسے ملک میں جہاں حکومتوں کے الیکشن کبھی بھی اعتبار حاصل نہ کر سکے ہوں، جہاں سیاسی جماعتوں میں الیکشن کی کوئی روایت نہ ہو، جہاں صرف گروہ ذاتی مفادات، ذاتی شخصیات کے لیے کام کرتے ہوں، وہاں ایک غیر جانبدار الیکشن کا انعقاد کرانا بہت بڑا کارنامہ ہے. اس شہر میں بھائی شکیل خان موجود ہیں. آرٹس کونسل آف پاکستان ادب کی ترویج کے لیے بہت بڑا کام کر رہا ہے اور دیگر ادارے کام کر رہے ہیں. لیکن اس طرح کی جو تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ان کے درمیان ہونے والے الیکشن اور اس کے نتیجے میں آنے والی شخصیات بنیادی طور پر کسی نہ کسی حوالے سے اپنے ذاتی پروموشن کے لیے بھی کام کرتی ہیں. کوئی ادارہ سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے آپ کسی ایک ادارے کو کہ کہیں کہ یہ اپنی ذات کو منہا کر کے کوئی کام کر رہے ہیں. بزم شعر و سخن واحد ادارہ ہے جس میں اس کی تنظیم مائنس ہوتی ہے، جبکہ سب کچھ کر وہی رہی ہوتی. جو آدمی سب کچھ کر رہا ہو اور وہ منظرنامے پر نہ آنا چاہتا ہو، یہ بہت بڑی قربانی ہے جس کی نظیر ہمارے معاشرے میں نہیں ملتی. ہمارے معاشرے میں جتنی بھی انجمنیں اس وقت کام کر رہی ہیں شعر و ادب کے حوالے سے بے شمار ہے. بلکہ اب تو جب حالات تبدیل ہو گئے تو حضرائے مذاق ہے صحیح، لیکن کہا جاتا ہے ایک پتھر اٹھاؤ تو نیچے 2 ادبی تنظیمیں بیٹھی ہوتی، اور ان میں سے ایک ادبی تنظیم ایسی نہیں ہے جس کا سربراہ یا جس کا رکن یا جس کا ہیڈ خود شاعر یا ادیب نہ ہو. اور اس کی تنظیم کی بنیادی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس لیے چلانا ہے کہ اس شخص کی پروموشن کرنی ہے. وہاں اگر کسی کو بلانا بھی ہے تو اس مقصد کے تحت بلانا ہے کہ اس کے بدلے فیروز ناطق خسرو صاحب نے آپ کو مبارکباد دی ہے.
ابھی تاجر جمیل بھائی نے ایک تقریب کی تھی فرحان کلب میں، وہاں میں نے کہا تھا کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ طاہر سلطان جاپان والا جو ہے وہ شہر کے تقریباً چوتھائی مشاعروں کی صدارت ہمیں انہیں دینی پڑتی. ہم خوش قسمت ہیں کہ عبید ہاشمی جو ہے وہ رائٹر نہیں ہے، ورنہ ہمیں آدھے سے زیادہ پروگراموں میں انہیں مہمان خصوصی بنانا پڑتا ہے. یہ روایت ہے ہمارے شہر کی، اسے ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اس میں ہم جیے ہیں، اس میں ہم زندہ رہے ہیں، اس میں ہم مریں گے بھی شاید. آج جہاں جب میں نے آ کر کے دیکھا یا مجھے دعوت نامہ ملا اور کہا گیا کہ الیکشن ہو رہے ہیں جس میں عہدیداروں کا چناؤ عمل میں آنا ہے، میں نہیں مانتا کہ آج عہدیداروں کا چناؤ عمل میں لایا جا رہا ہے. یہ الیکشن کسی عہدیدار کے چناؤ کے لیے نہیں ہو رہے. یہ تو دیوانے منتخب کر رہے ہیں آپ لوگ. یہ دیوانے کل دیوانہ وار اس شہر کے اندر ادب اور تعلیم کے فروغ کے لیے، شعر و سخن کے فروغ کے لیے اپنی تمام دیوانگی جو داؤ پر لگا دیں گے. یہ عہدیدار نہیں ہے. انہیں سے غرض نہیں کہ کون صدر ہے، کون سیکرٹری ہے، کون کیا ہے. یہ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں. اور ہمارے لیے یہ بات باعث تمانیت ہے کہ ہمیں ایسے دیوانے، ایسے سرفرے، ایسے پاگل لوگ میسر ہیں. ہمارا ادب، ہمارا شعر نہیں مر سکے گا اس شہر میں، چاہے ظلم کی کتنی ہی آندیاں کیوں نہ چل جائیں، چاہے اندھیرے کتنے ہی ہم پر سوار کیوں نہ ہو جائیں. یہ لوگ روشنی کو مرنے نہیں دیں گے. یہ وہ دیوانے ہیں جنہوں نے شمع جلا کر کے رکھنی. بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے ان کے کچھ چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے مجھے بھی بعض چیزوں سے اختلاف ہو. ایک بنیادی چیز جو اسے اعتراض ہے سمجھیے گا، لیکن اتنا نزدیک ہونے کے باوجود آج تک میں ان کی کسی مرکزی تقریب میں شرکت نہیں کر سکا. کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے جس کو بھی وہاں شرکت کروائی، یقین جانے اس کے معیار پر، اس کے انتخاب پر انگلی نہیں رکھ سکتے آپ. آج بھی مجھے یقین ہے کہ یہاں جو دیوانے منتخب کیے جائیں گے ان کے معیار پر کوئی انگلی نہیں رکھ سکے گا. الیکشن کو کسی دنیا کی کسی عدالت میں آپ جا کر کے چیلنج نہیں کر سکیں گے. اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر آپ انگلی نہیں اٹھا سکیں گے. یہ بہت بڑا کام ہے، ہم اسے معمولی چیز نہ سمجھیں. ایسے دیوانوں کو پیدا کرنا، ایسے دیوانوں کو میدان میں لانا، ان سے کام کروانا اور ان سے اپنی تہذیب کو زندہ کروانا. شعر و ادب ہماری تہذیب ہے. یہ ہماری کوئی ذہنی تفریح نہیں ہے، یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہماری زبان کا ایک بنیاد ہے ہماری زبان کی. اس کے بغیر ہماری زبان کا وجود جو ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کو کس نے برقرار رکھا ہے، کس نے قائم رکھا ہوا ہے؟ انہی دیوانوں نے. اور مجھے امید ہے کہ آج جو دیوانے منتخب ہوں گے ان کی دیوانگی سے شہر کے اندر نئی شمعیں جلیں گی اور یہ لوگ انتہا تک جائیں گے. میں آج اپنی ایک ربائی جو ہے بزم شعر و سخن کی نظر کرتا ہوں. افکار کے شعلوں کو ہوا دیں آؤ، افکار کے شعلوں کو ہوا دیں آؤ، ایک آگ سی ذہنوں میں لگا دیں آؤ. افکار کے شعلوں کو ہوا دیں آؤ، ایک آگ سی ذہنوں میں لگا دیں آؤ. اب چل ہی پڑے ہیں تو چلیں آخر تک، ہر راہ کے پتھر کو ہٹا دیں آؤ. بہت شکریہ. بہت شکریہ حنیف عابد صاحب.